السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے ایک شخص جو ان قاتلین میں سر فہرست تھا اور جس کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو اس وقت کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس کی عبرتناک موت کا بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف کا ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لے گا اور وہ کم و بیش 1,40,000 لوگوں کو قتل کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنو ثقیف کا ایک شخص جس کا نام تھا مختار ثقفی، اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ لینے کی ٹھانی اور اس نے اپنے ایک کمانڈر کو جس کا نام تھا ابراہیم بن اشتر نخعی، اسے عبید ابن زیاد کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اسے قتل کرنے کے بعد اس کا سر جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین، ابن زیاد کا سر کاٹنے کے بعد ابراہیم بن اشتر نخعی مختار ثقفی کے پاس لے آیا اور مختار ثقفی جو ہے اس نے ابن زیاد کے سر کو جب دیکھا تو اس وقت مختار ثقفی ایک مسجد میں موجود تھا، اور ناظرین یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کے سر اقدس کو اس لعین بدبخت نے، ابن زیاد نے، جب شہید کروایا امام علی مقام کو اور آپ کے سر اقدس کو آپ کے اس کے سامنے جب لایا گیا تو اس وقت یہ بھی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو آج بھی بالکل ویسا ہی نقشہ تھا، لیکن آج مسجد میں مختار ثقفی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ابن زیاد لعین کا سر جو ہے کٹا ہوا سر پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد کے سر کے بارے میں کہا کہ اسے رکھ دیا جائے، لہٰذا ابن زیاد کا سر اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس کے علاوہ جو باقی قاتلین تھے ان کے سروں کو بھی جمع کرنے کا حکم دیا مختار ثقفی نے، اور باقی مقتولین کے سر جو ہیں وہ بھی مسجد میں ڈھیر کر دیے گئے، اور یہ سبھی وہ بدبخت لوگ تھے جو قافلہ اہل بیت کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ ناظرین، جب یہ سر وہاں ڈھیر کر دیے گئے اور ابن زیاد لعین کا سر بھی وہاں رکھ دیا گیا تو اچانک ایک شور مچ گیا کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ سب لوگ حیران اور ششدر تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ناظرین، ایک بہت بڑا سانپ وہاں نمودار ہوا اور وہ سانپ جو ہے وہ ان سارے کٹے ہوئے سروں کو سونگھنے لگا، یہاں تک کہ سونگھتے سونگھتے وہ ابن زیاد کے سر تک پہنچا، اور پھر وہاں موجود حاضرین نے دیکھا کہ وہ سانپ جو ہے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کے نتنوں میں سے گھس کر اس کے کھوپڑی میں داخل ہوا اور پھر اس کے منہ کی طرف سے نکل آیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کے منہ کی طرف سے داخل ہوا اور اس کے نتنوں کی طرف سے نکلا، اور یہ عمل اس سانپ نے کم و بیش 2-3 مرتبہ کیا، اور پھر اس کے بعد یعنی وہ اس دوران ابن زیاد لعین کے سر کو ڈستا بھی رہا، اور پھر یہ عمل کرنے کے بعد وہ سانپ وہاں سے چلا گیا
ناظرین محترم، ابن زیاد لعین نے جب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو دیکھا تھا تو یہ لعین اپنی چھڑی سے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو مارتا تھا۔ تو اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اس کے پاس وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ عمل جب دیکھا تھا تو وہ سخت جلال میں آئے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ اے یزید ابن زیاد، کیا کرتے ہو یہ کہ یہ سر اقدس وہ سر ہے کہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے تھے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے، اور یہ نواسہ رسول ہے، اور یہ شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے سب سے زیادہ شبیہ ان کی ملتی ہے، تو ایسا بدبختی والا عمل نہ کر۔ تو ناظرین، آج اس ابن زیاد کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے اس پر ایک سانپ مسلط کر دیا تھا جو اس کے نتنوں کو پھاڑتا تھا اور اس کے منہ میں داخل ہوتا تھا اور اس کے چہرے کو ڈستا تھا۔ ناظرین کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مختار ثقفی نے ابن زیاد لعین کا سر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے وہ سر جو ہے ابن زیاد کا اسے مدینہ منورہ میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لعین بدبخت کے سر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کا یہ جو سر ہے اس کا ابن زیاد کا، اسے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے پھر یہ سر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ لیکن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہمیں اس بدبخت کے سر سے کچھ نہیں کرنا۔ لہٰذا ناظرین، اس سر کو پھر واپس مکہ مکرمہ لایا گیا اور پھر وہاں اس سر کو نصب کر دیا گیا، یعنی گاڑ دیا گیا، یعنی نیزے پر گاڑ دیا گیا، اور ابراہیم بن اشتر نے اس لعین کے جسم کو، باقی جسم کو جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر کو بھی جلا دیا گیا۔ اور اسی طرح اس نے یہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی قاتلین تھے، ان کے جو لاشیں تھے، ان کے جو جسم تھے، ان کا بھی یہی حال کیا، انہیں بھی جلا کر خاکستر کر دیا۔ اور اس طرح یہ حدیث مبارکہ پوری ہو گئی جس میں آقائے دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ میرے نواسے کے قاتلین کا بدلہ لے گا۔ تو ناظرین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی کو مسلط کیا قاتلین امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کے قاتلین پر، اور ان کا جو سرغنا تھا یعنی ابن زیاد، اس کا اس طرح سے عبرتناک انجام ہوا۔ تو ناظرین، جس نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے اصحاب یا آپ کی ازواج یا آپ کے اہل بیت یا آپ سے محبت رکھنے والے اولیاء اکرام، مشائخ اعظام، کسی کی بھی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو اللہ جل شانہ نے ان تمام گستاخوں کا عبرتناک انجام کیا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔